السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے جس کا عنوان ہے اسلام اور امن عامہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اسلام کے معنی ہے دہشت، امن و سلامتی، راحت، سکون و اطمینان۔ درست جواب امن و سلامتی۔ دین اسلام کے ہر حکم کے پیچھے راز مضمر ہے، آخرت کا، دین و دنیا کا، صبر و تحمل کا، امن و سلامتی کا۔ درست جواب امن و سلامتی کا۔ معاشرے میں خوف، بے چینی اور بدامنی کا خاتمہ ہوتا ہے، علم سے، عزت سے، امن سے، ترقی سے۔ درست جواب امن سے۔ ہجرہ اسود کی تنصیب کے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی تقریباً 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال۔ درست جواب 35 سال۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ایک مکمل نصاب ہے، عبادات کا، احترام انسانیت کا، جہاد کے احکام کا، زکوٰۃ کے احکام کا۔ درست جواب احترام انسانیت کا۔ خالی جگہ پر کریں۔ السلام علیکم کے معنی ہے خالی جگہ ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ درست جواب تجھ پر سلامتی ہو۔ اسلام ظلم کو کسی حالت میں اور کسی بھی نام سے خالی جگہ نہیں کرتا۔ قبول۔ امن سے معاشرے کے افراد میں خالی جگہ کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارے۔ ہر شخص اپنی جان و مال اور خالی جگہ کا تحفظ چاہتا ہے۔ درست جواب عزت و آبرو۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ امن کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ امن کے لفظی معنی ہر قسم کے خوف، خطرے اور ڈر سے مامون، محفوظ اور مطمئن ہونا ہے۔ اصطلاح میں امن معاشرے کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے ساتھ بغیر کسی تشدد اور اختلاف کے چل رہے ہوں۔ امن سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ امن و امان کے کوئی سے دو فوائد تحریر کریں۔ امن سے ہی معاشرے میں ترقی ممکن ہے۔ امن سے معاشرے میں خوف، بے چینی اور بد امنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ سلام ایک دعائیہ کلمہ اور امن کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے جس میں اپنے اور دوسروں کے لیے امن و سلامتی کی خواہش اور آرزو شامل ہے۔ دنیا سے بد امنی اور فتنہ و فساد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے لوگ حکمرانوں سے لے کر عوام تک اور عوام سے لے کر خاص تک ہر ایک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے ہی دنیا سے فتنہ و فساد ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ امن عامہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اسلام میں امن و سکون کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ظلم و ستم سے روئے زمین کو پاک کرنے کی اتنی واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ دیگر مذاہب عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا ہے اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا ہے، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا اور پوری علمی و اخلاقی قوت اور فکری بلندی کے ساتھ اس کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں امن و امان کا جو رجحان پایا جاتا ہے اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی عطا ہے۔ اسلام ظلم کو کسی حالت میں اور کسی بھی نام سے برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جان، مال و مذہب، عقیدہ، وطن، مذہبی مقدسات، شعائر دین، عبادت گاہوں کی حفاظت، ان کے دفاع اور کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی سے ان کے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا ناگزیر حکم دیتا ہے۔ ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دینے کا انہیں پابند بناتا ہے جو خود ان کے خلاف کی جائیں یا انسانیت کے خلاف عمل میں لائی جائیں۔ اسلام میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام دنیا میں آیا ہی ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی سطح پر موجود ہو۔ اسوہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و امان کی مثالیں درج کریں، نیز امن کے فوائد تحریر کریں۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لیتے مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو درگزر اور امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ احترام انسانیت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ امن سے ہی معاشرے میں ترقی ممکن ہے۔ امن سے معاشرے میں خوف، بے چینی اور بد امنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امن سے معاشرے کے افراد میں اخوت و بھائی چارے کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے۔ سرگرمی برائے طلبہ۔ امن و سلامتی سے متعلق 2 قرآنی آیات اور 2 مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ تلاش کریں۔ رہنمائے اساتذہ۔ امن و سلامتی کے لیے قائم شدہ قومی و بین الاقوامی اداروں کے ناموں اور ذمہ داریوں پر مشتمل چارٹ بنوائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مشق کو بآسانی سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔